19ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے، سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اگر بری دوستی اگر کوئی اختیار کرتا ہے اور بری دوستی کے نتیجے میں اگر اس کو دنیا اور خصوصاً دین کا اگر نقصان ہوتا ہے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے دوست کو ملامت کرے گا۔ قرآن فرماتا ہے انا یوم یعض الظالم علی یدیہ کہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ اللہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی دوستی بری ملی، میں بری صحبت میں پڑ گیا جس کی وجہ سے میں نے اللہ کو بھی بھلا دیا، اس کے رسول کو بھی بھلا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ بری صحبت، اس کے پیچھے شان نزول ہے، شان نزول کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اس سے جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ بری صحبت ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں بری صحبت اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اپنے دین کا اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو بروز قیامت اس دوست کو ملامت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو دیکھیں کہ انسان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اگر اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ اس کے اندر بھی نیکی، تقوی اور اچھائی کا مزاج ہے، اور اگر اس کی دوستی ایسے ہی اوباش لوگوں کے ساتھ ہے، بدماش لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو بہت پارسا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں لیکن بری حرکتیں اختیار نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کیسا ہوگا کہ آنکھ کی بھٹی کے پاس بیٹھے اور گرماہٹ نہ لگے، ہے نا، اور عطر والے کے پاس بیٹھے اور خوشبو نہ آئے، یہ تو نہیں ہوگا، ہے نا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ایسا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ ہمیں بچوں کی تربیت اور اپنی ذات کی تربیت کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں پہ بھی واچنگ رہے کہ ہمارے بچے کی تربیت، خاص طور پہ اس کا نہ اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری کس کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے فرینڈ سرکل ہے تو بہت اچھی بات، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر غلط ہے تو بچے کو پہلی فرصت میں ہٹائیں۔ 80% ہمارے نوجوان جو ٹین ایج کے ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی جو واحد وجہ ہوتی ہے وہ بری صحبت ہوتی ہے۔ بری صحبت میں وہ غلط راہوں پہ نکلتے ہیں، نوجوانی کا جوش ہوتا ہے، بری صحبتوں کا ایک قوت ہوتی ہے تو اس میں بہہ جاتے ہیں، اس وقت جو عادتیں پڑی ہوتی ہیں پھر ان کو نکالنا بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اگر نیکی تقوی کا مزاج پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ جوانی میں جو تقوی کا مزاج پیدا وہ مرتے دم تک کا رہے گا۔ اسی لیے اپنی صحبتوں اور اپنی بچوں کی صحبتوں پہ ہمیں نگرانی ہونی چاہیے۔